खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको सलाम। मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च इंटरनेशनल पाकिस्तान की तरफ से आप सबको सलाम, और हम दुआ गो हैं कि खुदा आपके साथ रहे, खुदावंद आपकी मदद करे, अपनी पनाह में लेके रखे और ज़रूर आपको ईमान में और कलाम में बढ़ाए। आमीन, हालेलुया। मेरे जो कलाम में और ईमान में बढ़ेंगे तो हर तरह की बरकत खुदावंद की तरफ से आना शुरू हो जाएगी। आज हम थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे दुआ में जो इख्तियार है जो खुदा ने हमें दिया है वो क्या है, और देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब ज़रूरी क्यों समझा कि वो भी शागिर्द जो है उनको दुआ सिखाई, और फिर क्यों खुदावंद यीशु मसीह खुद भी जो है वो इतनी उनकी दुआइया स्ट्रॉन्ग लाइफ थी। हालेलुया। तो हम देखेंगे इफ्सियों का ख़त उसका 6ठा बाब और उसकी 18वीं आयत। और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी गरज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। आमीन। हर वक्त दुआ करनी है और सब मुकद्दसों के लिए बिला नागा दुआ करनी है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा हमसे चाहता है कि हम हर वक्त दुआ करें। दुआ कुदरत के साथ काम करती है। जब हम देखते हैं अब्राहम, तो देखें अब्राहम जो है वो जब इंटरसेशन करता है लूत के लिए और सदूम और मूरा के लिए, तो लूत का घराना जो है वहाँ बच जाता है इंटरसेशन की वजह से, दुआओं की वजह से। और फिर हम देखते हैं यशुआ जो है वो दुआ करता है और दरिया जो है वो 2 हिस्से जाकर वहाँ से खुश जगह से गुजर जाता है। फिर देखते हैं यशुआ दुआ करता है और सूरज जो है वो थम जाता है। फिर हम देखते हैं कि एलिया जब दुआ करता है तो आसमान से आग ना, और भी बहुत सारे दुआ के हवाले से हवाले जात हैं बाइबल मुकद्दस में जो जिससे हमें तक़वियत मिलती है। मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, आप अपने हालात से बेदिल ना हो, हालात से बेदिल ना हो। ये मत सोचें कि हालात जनाब खस्ता है, मैं खस्ता हालत में हूँ, मेरे घर के हालात ख़राब हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप दुआ करेंगे तो हालात बदलना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। माली हालात, रूहानी हालात, जिस्मानी हालात बदल जाएंगे और खुदा की कुदरत जो है वो आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर होगी। कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे और आपको जो है वो खुदा में बढ़ने से रोकती हैं या दुआ में बढ़ने से रोकती? खुदा यीशु मसीह ने यूहन्ना की अंजील और उसका 15 बाब और उसकी 7वीं आयत में एक बड़ा खूबसूरत एक वादा किया है, और वो वादा हम पढ़ते लिखा है, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। मेरे जीजों, कितना अजीम वादा है, और ये वादा शर्तिया है। खुदा ने बाइबल मुकद्दस में बहुत से वादे हमसे किए हुए हैं, और बाज़-औक़ात बहुत से वादे जो हैं वो शर्तियाँ हैं। जैसे हम देखते हैं, अगर तुम मेरी इबादत करो तो मैं तुम्हें रोटी और पानी पर बरकत दूंगा, शर्तिया वादा है। अगर हम खुदावंद के हुजूर पूरी दायकी लेके आएंगे तो खुदा हम इतना देगा कि जनाब हमारे घर में रखने की जगह नहीं रहेगी, शर्तिया वादा है। और भी बहुत सारे, अगर तुम मुझसे दिल लगाओ, चूँकि तूने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मतलब ये भी शर्तिया कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा कब? जब तू मुझसे दिल लगाएगा। तो ये भी वादा जो शर्तिया, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे। ये खुदावंद यीशु मसीह एक शर्तिया जो है वादा करे, और वादा बहुत बड़ा है, और इब्लीस भी इस बात को जानता है कि ये बहुत बड़ी बरकत है जो इंसान जो है वो हासिल कर सकता है खुदा से। लेकिन उस बरकत को हासिल करने के लिए हमने कायम रहना है, हमने खुदावंद यीशु में कायम रहना है, और उसका कलाम, उसकी कही हुई बातें, उसके हुक्म हमारी जिंदगी में कायम रहे। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए इब्लीस मुझे और आपको कायम रहने नहीं देता। मेरे अजीजों, अगर हम फल चाहते हैं ना तो फिर हमको जो है वो शर्त को भी पूरा करना पड़ेगा। बगैर शर्त पूरे किए हम फल नहीं खा सकते। हमारी आज मेंटेलिटी ये बन गई है चर्च में कि जनाब शर्त कोई और पूरी करे और फल मैं खाऊं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर हम खुदावंद में कायम रहेंगे, जब हम किंग जेम्स वर्जन पढ़ते हैं वहां पर 5 दफा यू का, ये का जिक्र है, वाई ये, तुम। और उर्दू में, अगर तुम मुझ में कायम रहो, मेरी बातें तुम में कायम रहे, जो तुम चाहोगे
تمہارے لیے ہو جائے گا 4 times. تم، میری اور آپ کی دعاؤں کے جواب کا انحصار اس تم پر ہے، مطلب ہم پر ہے. ہم قائم ہوں گے یا نہیں ہوں گے. کئی دفعہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر اثر دعا کریں، ہماری دعائیں مؤثر ہو جائیں، ہم خداوند سے مانگیں اور خداوند ہمیں دے. زبور 91 میں خدا کا بندہ بڑے زبردست طور پہ لکھتا ہے، چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا، میں اسے سرفراز کروں گا کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے. وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا. ہاللیلویہ. ہم اسے پکاریں گے وہ ہمیں جواب دے گا، لیکن کب؟ جب ہم اس کے ساتھ دل لگیں گے. یسوع مسیح کہہ رہے ہیں اگر تم مجھ میں قائم رہو میری باتیں تم میں قائم رہیں. یہ بہت ضروری ہے. اور ہر ایک شخص کو گرانے کا لیول ابلیس کا اسٹریٹجی چینج ہے. کسی کو وہ کسی طور پہ گراتا ہے، کسی کو وہ کسی طور پہ گراتا ہے، اور ہر شخص جو ہے وہ اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق ہی جو ہے وہ جو ہے نا، ہر شخص جو ہے اس کی زندگی میں اتنا ہی اس کی حیثیت اور طاقت کے مطابق ہی آزمائش آتی ہے، اس سے بڑھ کر نہیں آتی ہے. تو یہاں پر جب خدا میں یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں، جو تم مجھ سے مانگو گے چاہو گے وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. اب سوال یہ اٹھتا ہے وہ کون سی باتیں ہیں جو مجھے قائم نہیں رہنے دیتی؟ کیونکہ قائم رہنے کی برکتیں بہت زیادہ ہیں. جو تم مانگو چاہو گے مانگو تمہارے لیے ہو جائے گا. یہ بہت بڑی برکت ہے. کیا کچھ چاہتے ہیں ہم؟ کبھی آپ نے غور کیا آپ کتنی بڑی چاہتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ کیا چاہتے ہیں؟ جی اچھی نوکری ہو، ماں باپ چاہتے ہیں بچوں کی اچھی جگہ شادی ہو جائے، گھر اچھا بنا ہو، کاروبار اچھا ہو، پیسہ ہو، ہمارے پاس ٹی وی ہو، کار ہو، گاڑی ہو. آپ کبھی بیٹھ کے نا لسٹ بنائیں تو آپ حیران ہوں گے آپ کی لسٹ 10-15 سے اوپر جائے گی نہیں. اور اگر آپ کی لسٹ جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بڑے جستجو اور محنت کرنے والے سوچنے والے شخص ہیں. زیادہ تر ہم اسی میں مطمئن ہو کے رہ گئے کہ روٹی مل گئی، یہ مل گیا، وہ مل گیا، ہماری خواہشیں یہاں تک رہ گئی ہیں. لیکن یہاں پر خداوند یسوع مسیح بڑی قدرت والا ایک وعدہ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اگر تم مجھ میں قائم رہو. اب جو شخص خدا میں قائم ہے نا وہ کبھی بھی جسم کی خواہشوں کے لیے دعا نہیں مانگے گا. یہ بات ذہن میں رکھے. کئی لوگ سمجھتے ہیں لو جی جو تم چاہو گے مانگو گے تمہارے لیے ہو جائے گا. خدا میں کوئی جسم کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے، جو خدا میں قائم ہے جو کچھ تم چاہو گے تمہارے لیے ہو جائے. اگر تم مجھ میں قائم رہو تو میں آپ کی آج سوچ اس طرف لے کے جا رہا ہوں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو مجھے اور آپ کو قائم نہیں رہنے دے رہی. کیا وہ حسد ہے؟ کیا وہ لڑائی جھگڑا ہے؟ کیا وہ غصہ ہے؟ کیا وہ تفرقہ ہے؟ کیا وہ بدعتیں ہیں؟ کیا جدائی ہے؟ کیا وہ ناپاکی ہے؟ کیا وہ شہوت پرستی ہے؟ کیا وہ جادوگری ہے؟ کیا وہ ٹیلی ویژن ہے؟ کیا وہ فلمیں ہیں؟ کیا وہ انٹرنیٹ کا غلط یوز ہے؟ کیا وہ کوئی لڑکی ہے؟ کیا کوئی لڑکا ہے؟ کیا کوئی کاروبار ہے جو غلط کاروبار جیسے شراب بیچنا، جیسے ڈرگز بیچنا، یا جیسے کوئی اور کاروبار جیسے جسم فروشی کا کاروبار؟ کیا وہ کیا ہے جو مجھے خدا میں قائم نہیں رہنے دے رہا؟ کیا وہ میری سوچ ہے جو غلط ہے؟ کیا میرا فخر ہے؟ کیا تکبر ہے؟ کیا وہ انا ہے؟ وہ کیا ہے جو مجھے خدا میں قائم نہیں رہنے دے رہا؟ کیونکہ قائم رہنے کی برکت بہت بڑی ہے. بہت بڑی برکت خدا مجھے اور آپ کو دیتا ہے جب ہم اس میں قائم رہتے ہیں. خدا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم، میرا کلام تم میں قائم رہے، میرا کلام تمہاری زندگی میں پورا ہو. تم بت پرستی نہ کرو، تو خداوند خدا کی صرف عبادت کرو. تم خداوند کو 10واں حصہ لے کر آؤ. تم اپنے ماں باپ کی عزت کرو. تم چوری نہ کرو، خون نہ کرو، تم لالچ نہ کرو. جب ہم خداوند کی باتوں پر کلام پر عمل کریں گے، اپنے پڑوسی کو اپنی مانند محبت کر، اپنے خدا سے اپنے ساتھ دل، اپنی ساتھ جان، اپنی ساتھ عقل، اپنی ساتھ طاقت سے محبت کر. جب خداوند کا کلام ہمارے اندر ہوگا اور جب ہم خدا میں قائم رہیں گے تو آگے ایک بڑا زبر لکھا ہے جو چاہو مانگو، جو چاہو مانگو. دعا کرو، دعا کرو، جو چاہو مانگو تمہارے لیے ہو جائے گا. آج کئی دفعہ سب دعا کریں، میں بھی دعا کر رہا ہوں، دنیا دعا کر رہی ہے کہ کووڈ-19 یہ کرونا وائرس جو ہے وہ چلا جائے اور دنیا آزاد ہو جائے، بحال ہو جائے، لوگ شفا پا جائیں، لوگ ہیل ہو جائیں. کیا کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ کیا میں اور آپ اس میں قائم ہیں؟
اگر دنیا میں دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں یا دعا کا اس طرح سے اثر نہیں مل رہا، کتنے مہینوں سے لوگ مر رہے ہیں، آج ہی خبر بتاتے 2 لاکھ سے زیادہ دنیا میں لوگ مر چکے ہیں اس وقت، اور ابھی بھی لاکھوں لوگ جو ہیں وہ شدید اس جو وائرس کی وجہ سے جو ہے بیماری میں ہیں اور ہاسپٹلائز ہیں، لاکھوں لوگ، اور بہت سارے ہیں جن کا پتہ ہی نہیں ہے۔ میں ایک سوال رکھنا چھوڑنا چاہتا ہوں، اگر تو میں اور آپ دعائیں کر کے تھک چکے ہیں اور جواب نہیں مل رہا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں میری دعاؤں کا جواب کیوں نہیں مل رہا ہے، تو خدا مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہے، وہ کہہ رہا ہے میرے بیٹے میری بیٹی مجھ میں قائم ہو، میرا کلام تیری زندگی میں ہو، تو جو مانگے گا تجھے مل جائے گا، تیرے لیے ہو جائے گا۔ میرے عزیزو، آئیں ہم خدا میں قائم ہونے کے لیے اپنا آپ پیش کریں۔ اگر خدا ایلیا دعا کرتا ہے اور آسمان سے آگ نازل فرما سکتا ہے، اگر موسیٰ جو ہے دعا کرتا ہے تو خدا اس کے لیے قدرت والے کام کر سکتا ہے، اگر جو یشوع دعا کرتا ہے خدا سورج کو تھما سکتا ہے، تو جب میں اور آپ دعا کریں گے تو خدا ہمارے لیے کیا جو ہے اس کرونا کووڈ-19 کو جو ہے وہ اس دنیا سے ریموو نہیں کر سکتا، کر سکتا ہے۔ آئیں ہم خدا میں قائم ہیں، آئے ہم اس کا کلام ہماری زندگی میں قائم ہو۔ لوگ کہیں کہ یہ مرد کلام ہے، اس کی زندگی میں کلام ہے، لوگ کہیں یہ خدا میں قائم شخص ہے، اور کلیسیا پاکستان اور آپ کے ارد گرد کے لوگ جو غیر قوم ہیں وہ کہیں کہ یہ جو گھرانے ہیں یہ خدا میں قائم ہے، آپ نور بن کے چمکیں گے، خدا آپ کو برکت دے گا، اور جو آپ چاہیں گے آپ کے لیے ہو جائے گا۔ خداوند آپ کو برکت دے، سلامتی تندرستی دے۔ بہت شکریہ۔